بے شک شوہر کے دل پہ راج کرنا ایک فن بھی ہے اور ایک سمجھداری بھی۔ یہ صرف پیار سے نہیں، عقل مندی، صبر اور اچھی سوچ سے حاصل ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جو آپ کے لیے اتنی مفید ثابت ہوگی کہ آپ کی دعاؤں کی لسٹ میں میرا نام بھی ضرور شامل ہو جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے شوہر سے پریشان ہیں یا پھر یہ کہ شوہر کے دل پہ راج کرنا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو سکپ کرنے والی بالکل بھی نہیں ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا، بہت اچھی ویڈیو ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو شوہر کے دل پہ راج کرنے کے حوالے سے بہت سی لڑکیاں، بہت سی خواتین پریشان رہتی ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو، لیکن ہم اپنے شوہر کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ لیول پیدا نہیں کر سکے اور اس طرح کی بانڈنگ نہیں ہماری بن سکی کہ ہمارا شوہر ہماری بات کو توجہ دے، ہماری بات کو سنے اور ہماری بات کو اہمیت دے۔ تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ ہر لڑکی کے مسائل اس ویڈیو میں کافی حد تک حل ہونے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ شوہر کے دل پر راج کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے شوہر کو عزت اور توجہ دینی ہوگی۔ شوہر کو عزت اور اہمیت دیں۔ دیکھیں، مرد جو ہے نا وہ عزت ڈیمانڈ کرتا ہے، مرد چاہتا ہے کہ اسے ہر رشتے سے عزت ملے۔ نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورت بھی یہی چاہتی ہے، لیکن عورت کہیں نہ کہیں صبر کر جاتی ہے، لیکن مرد اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے، اگر آپ ایک اچھی بیوی ثابت ہونا چاہتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے دل پہ راج کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو ان کو توجہ دینی ہوگی، آپ کو ان کو عزت، اہمیت، ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خواتین باتوں کو توجہ نہیں دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ شوہر نے کہا ہے چائے بنا دیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور چائے اگر پہنچ بھی رہی ہے تو بہت لیٹ پہنچ رہی ہے، مطلب یا تو بھول گئی ہیں یا پھر یہ کہ دوسرے کاموں کو زیادہ اہمیت دی، شوہر کی بات کو نگلیکٹ کر دیا۔ تو یہ چیزیں آپ کے رشتے کو کمزور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ شوہر کی چیز کو، شوہر کی بات کو اہمیت دیں، توجہ دیں، ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور ان پہ عمل درآمد کریں تو یہ یقیناً آپ کے شوہر کو بہت آپ کے قریب کر دے گا۔ ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ فار ایگزامپل میں یہ آپ کے ساتھ ایگزامپل شیئر کروں گی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ دو آپشنز اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھیں کہ آج میں کھانے میں کیا بناؤں، یہ چیز بنا لوں یا یہ چیز بنا لوں، اور جو آپ کا ہسبینڈ آپ سے ڈیمانڈ کرے کہ ہاں نہیں میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ وہی چیز بنا لیں۔ آپ دیکھیں، کھانا تو ہم نے بنانا ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہ اگر اپنے شوہر کے پسند کا کھانا بنا لیا جائے تو وہ بھی خوش ہو جائے گا اور یقیناً کہیں نہ کہیں اسے یہ احساس ضرور ہوگا کہ میری بیوی کو میری پسند کا احساس ہے، میں نے جو اسے کہا اس نے وہی کوک کیا۔ یہ تو میں نے صرف ایک کھانے کے حساب سے حوالے سے ایگزامپل دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے آپ اس کا رزلٹ دیکھنا چاہیں نا تو بہت آپ کو کمال کا رزلٹ ملے گا اور آپ کا شوہر آپ کے ہی گن گائے گا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اپنے شوہر کا خیال رکھیں۔ مرد جو ہے وہ توجہ بھی مانگتا ہے، عزت بھی مانگتا ہے، اور جو خواتین مردوں کا خیال رکھتی ہیں ان کے حوالے سے مرد بہت پوزیسو ہوتے ہیں۔ خیال رکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا، مطلب مردوں کو صاف ستھری بیویاں اور اچھی جو مینٹین، جنہوں نے اپنے آپ کو بھی مینٹین کیا ہوتا ہے، اپنے گھر کو بھی مینٹین کیا ہوتا ہے، وہ بیویاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو بیویاں اپنے شوہروں کی ہر چیز کا خیال رکھیں، مثلاً میرے ہسبینڈ نے صبح تیار ہو کے جانا ہے تو اس نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، ان کی ویسٹ، ان کے جوتے صاف ہونے چاہیے، یہ تمام چیزیں شوہروں کے خیال رکھنے میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ابھی انہوں نے کھانا کیا کھانا ہے، ان کے لیے کھانا ہمارا اچھے طریقے سے ریڈی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا شوہر کھانا گرم پسند کرتا ہے تو اس کو کھانا گرم کر کے دیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے شوہر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اگر وہ بیمار ہے اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کے کام کے حوالے سے اسے پوچھنا، اس سے بات کرنا کہ کام کی، آپ کے بزنس کی، آپ کی جاب کی سچویشن کیسی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں ان کے خیال رکھنے میں آتی ہیں اور یہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، ان کو چھوٹا سمجھ کے اگنور مت کریں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو بدلنے میں کافی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سپورٹ سسٹم بن جائے. سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہر مشکل میں آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو کوئی فائنینشلی کوئی پرابلم ہے, ان کو صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے, تو آپ نے ان کو یہ احساس نہیں دلانا کہ بھئی آپ کی تو ہمیشہ پرابلم ہی رہتی ہے, آپ تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں, آپ نے تو ہمیشہ کبھی آپ کی فائنینشلی کنڈیشن بہتر ہوئی ہی نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فائنینشلی پرابلم کی طرف دیکھا جائے تو آپ نے ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو یہی احساس دلانا ہے کہ کوئی بات نہیں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی, ہمارے بھی حالات بدل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ آپ ان کے لیے ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار ہیں. آپ ان کے لیے ایک مطلب جس طرح کہہ لینا کہ ایک بندہ جب تھکا ہوا آتا ہے یا پھر یہ کہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ جب پریشان ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک پناہ گاہ ڈھونڈتا ہے, ایک سہارا ڈھونڈتا ہے, تو آپ اس چیز کا کام کریں کہ میں آپ کے لیے ایک سپورٹ سسٹم ہوں. آپ کو جب بھی کوئی مشکل آئے تو میں آپ کی بات کو سنوں گی, میں آپ کی بات کو سمجھوں گی اور ہم اس کا کوئی نہ کوئی اچھے طریقے سے حل ضرور نکال لیں گے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس طرح کی اچھی سی بیوی بن جائیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا گزارا نہ کر سکے, آپ کو اچھا نہ بولے, اپنے گھر والوں کے سامنے آپ کی سپورٹ نہ کرے, آپ کا ساتھ نہ دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑا وقت ضرور لگے گا, لیکن کیا کہاوت ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اس صبر کا پھل بھی بہت میٹھا ہوگا, اتنا میٹھا ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ میں نے صبر کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی جزا بہت اچھے طریقے سے دی ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے وہ یہ کہ آپ ان کی فیملی جو ہے نا ان کے ساتھ بھی عزت سے پیش آئیں. مطلب آپ کے ہسبینڈ کی فیملی میں ان کی ماں, ان کی بہن, بھائی وغیرہ یہ سب آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. ان کی مطلب ان کو کسی طرح سے بھی اس چیز کا احساس نہ ہو کہ ہماری بہو جو ہے وہ ہمارے خلاف جا رہی ہے یا پھر یہ کہ ہماری عزت نہیں کرتی. گھر کی لڑائیوں میں آپ نے بالکل بھی بڑھاوا نہیں دینا, بلکہ کوشش کریں کہ صلح کی طرف جائیں. دیکھیں صلح کروانے والا تو ویسے بھی بہت عظیم انسان ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے شوہر کی نظر میں آپ کی قدر کتنی بڑھ جائے گی اس چیز کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور ایک اور میرا پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور سمجھ لیں کہ پچھلی تمام ویڈیو کا ایک خلاصہ کہہ لیں کہ جو میں نے آپ کے ساتھ تمام پوائنٹس شیئر کیے, تو اس کا خلاصہ سمجھ لیں کہ آپ نے انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ آپ صرف ان کے لیے بنی ہیں, ان کی بیسٹ فرینڈ, ان کی ایک بہترین ہمراز, ان کی سپورٹ سسٹم, ان کی ہم سفر. یہ تمام چیزیں اگر آپ میں ہیں تو آپ ایک بہت اچھی بیوی, اور آپ کا شوہر یقیناً آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں. اور ایک اور اہم بات کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں. میرے لیے آپ کے کمنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور مجھے ان کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.